اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ لوگ سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار۔ دیکھیے بھائی، میں اپنے 5 منٹ کم کر کے دے دوں گا شمیم بھائی کو۔ آپ یہ نہ سمجھئے کہ مولانا صاحب بیٹھ گئے اور آخری خطیب تھے اور ان کے بعد کوئی نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے جہان میں۔ ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں مولوی عزادار ہوں، میرے بعد کوئی نہ پڑھے۔ نہیں، یہ جو شعر پڑھیں گے لعنت کے، اس کا ثواب بھی تو میرے کھاتے میں آنا ہے ابھی۔ ہاں دیکھ رہا، دوں گا تمہیں 5 منٹ۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو اپنی صدارت میں نے دے دی ان کو، اب انشاءاللہ یہ صدر ہے تاکہ محفل کا رول بھی نہ ٹوٹے۔ تو اب وہ جملہ سنیے، آیا نا امام کی خدمت ہے، فلان یوالیکم، فلاں آدمی آپ سے محبت کرتا لیکن آپ کے دشمنوں کے بارے میں تھوڑا سا۔ امام نے کہا نہیں، جو ایسا ہو اس سے ہمارا کوئی رابطہ۔ ابھی میں ایک حدیث پڑھ کے آیا ہوں، ابھی مولانا صاحب یہ جو علماء بیٹھے ہیں سنیے، ایک حدیث پڑھ کے آیا ہوں۔ جاء رجل الی الامام، امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا انی عاجز ببدنی عن نصرتکم، مولا میرا بدن کمزور ہے، میرے بدن میں طاقت نہیں ہے، میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، چونکہ بدن کا کمزور آدمی ہوں نا میں۔ اب جیسے میں بیٹھے، بھائی شاد بیٹھے، ہم پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو بدن کے کمزور ہیں، اسی طرح اس میں ہر مجلس میں کوئی کسی ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہے نا، نہیں جا سکتا۔ تو کہنے لگا مولا آپ کی نصرت، لیکن مولا ایک کام گھر میں بیٹھ کے ضرور کرتا ہوں۔ ہو گئی محفل اگر آپ سمجھ لیں تو۔ ہاں ایک کام اور کرتا ہوں، بس کیا کہا؟ لست املک الا البراءۃ من عدوکم، اور کچھ نہیں ہوتا میرے سے، بس ایک کام کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں پہ لعنت پڑھتا ہوں۔ امام نے پتا کیا کہا؟ کہا تو سب سے بڑا کام کرتا ہے، ہماری سب سے بڑی نصرت ہی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہمارے دشمنوں کی محبت نہ آنے پائے۔ اس کا مطلب ہے لعنت نصرت ہے، جس طرح رونا نصرت تھا، یہ جو رونا تھا مجلسوں میں یہ بھی نصرت تھا، اور اب جو آپ آج لعنت پڑھ رہے ہیں یہ بھی امام کی نصرت ہے۔ ارے بھائی یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، تم بھی لعنت کرو اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں لعنت ایک عبادت ہے، اسی لیے میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، ذرا صلوات پڑھیں، نسخہ سن لیجئے۔ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں لعنت کتنی بڑی عبادت ہے۔ چونکہ کچھ لوگ نئے آئے، پچھلے سال میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک درزی آیا تھا چھٹے امام کے پاس اور اس نے آ کے کہا یہ 2 قمیصیں ہیں، ان میں سے ایک لے لیجئے، ایک قمیص میں نے سی ہے آپ کے جد پر اور آپ پہ صلوات پڑھ کے، اور ایک قمیص میں نے سی ہے آپ کے دشمنوں پہ لعنت پڑھ کے۔ امام نے کہا صلوات والی تو لے لے، لعنت والی ہمیں دے دے۔
سمجھ رہے؟ یہ واقع تو میں اس واقعے کو مکمل کروں آپ حضرات کی خدمت میں تو اسے سوچے. لعنت بہت بڑی عبادت ہے. یا نبی کہتے ہیں رأیت علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک محمد حبیب اللہ، رسول اللہ نہیں ہے وہاں جو روایت میں پڑھ کے آیا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی، بولیے علی ولی اللہ، فاطمہ امۃ اللہ، الحسن والحسین صفوت اللہ. اور اب اگر زمین پہ بیٹھنا ہے تو ذرا بیٹھ کے دکھائیے، وَعَلَى مُبْغِضِيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، اور ان کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت. ارے پروردگار یہ کون سی ضرورت پڑی کہ فرنٹ پہ پہلے لا الہ الا اللہ لکھا جائے، پھر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ لکھا جائے، پھر علی ولی اللہ لکھا جائے، پھر فاطمہ امۃ اللہ لکھا جائے، الحسن والحسین صفوت اللہ لکھا جائے. اتنا ہی رہنے دیتے. وَعَلَى مُبْغِضِيهِمْ، ان سب کے دشمنوں پر اللہ کی. تو بھائی ہم پہ اعتراض نہ کرو، ہم تو منبر پہ بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. بھائی جنت کے دروازے پہ لکھا ہے. سمجھ رہے آپ؟ ہم تو وہ پڑھ رہے ہیں جو دروازے پر لکھا ہوا ہے. اب حدیث سنیے. راوی کہتا ہے آخری حدیث 1 منٹ کے اندر، ما من عبد شرب الماء فذکر الحسین ولعن قاتلہ. امام فرماتے ہیں کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جب وہ پانی پیے، یعنی آپ کا وظیفہ ہے، ہوم ورک ہے، گٹر گٹر نہ کر جانا کہ ادھر پانی ملا ادھر پی گئے. پانی کسی کی ماں کی امانت ہے. ارے میں توجہ چاہا ہے خدا کی، بہت بڑا جملہ تھا اگر آپ سمجھتے ہو. پانی کسی کی ماں کی امانت ہے، اسی لیے کربلا کے میدان میں کھانا نہیں مانگا، پانی مانگا. اگر ماں کا مہر نہ ہوتا تو پانی بھی نہ مانگتے. سمجھ رہے آپ؟ یہ وظیفہ ہے آپ کا، یہ آپ پہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. پیاس لگے ٹھنڈا پانی تو خالی پی کے ہٹ نہیں جانا. کہتے ہیں جب بھی میں نے امام کو دیکھا، چھٹے امام کو، ادھر پانی لیا، گلاس ہاتھ میں لیا، پیا. اپنے جد پہ صلوات، ان کے قاتلوں پر لعنت. اب امام فرماتے ہیں اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، یہ زیدی صاحب بتائیں گے جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے ایک چھوٹا سا جملہ بنایا ہے، وہ روایت سے لے کے بنایا ہے، صلوات بر حسین لعنت بر یزید. یہ جملہ بالکل ترجمہ ہے حدیث کا. یہ جو کہتے ہیں نا صلوات بر حسین لعنت بر یزید، آپ اسے ہلکے میں نہ لیجئے. اب یہ جملے کا ثواب آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جو انسان پانی پیے، حسین کو یاد کرے، ان کے قاتل پہ لعنت کرے، کیا کہتے ہیں؟ کتب اللہ لہو 100,000 حسنہ، اللہ اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے. 50,000 نہیں، 25,000 نہیں، 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے جو یہ جملہ کہے صلوات بر حسین لعنت بر. اس کے بعد سنیے، وَمَحَا عَنْهُ 100,000 سیئہ، اور اس کے 1,00,000 گناہوں کو مٹاتا ہے. یعنی نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1,00,000 برائیاں مٹائی جاتی ہیں. وَرُفِعَ لَهُ 100,000 درجہ، اور 1,00,000 درجات اس کو عطا کیے جاتے ہیں.
کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. وَكَانَ كَأَنَّمَا اعْتَقَ مِئَةَ أَلْفٍ نَسِمَةٍ، اور ایسا ہے جیسے 1,00,000 غلام راہ خدا میں آزاد کیا. کس جملے کا ثواب ہے یہ؟ صلوات بر حسین لعنت بر یزید. اچھا پانی سے کیوں جوڑا؟ یہ ہے سوچنے کی بات. یہ نہ سمجھنا لعنت کا دن صرف 9 ربیع الاول ہے، یہی نہیں ہے. ہر روز کو 9 ربیع الاول بنا دیا میرے مولا نے. 1 گھنٹے میں پیاس لگے، 2 گھنٹے میں پیاس لگے، 5 گھنٹے میں پیاس لگے، ارے جب بھی پانی پیو تو تولا بھی کرو. یہ پانی پینے کے بعد تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. بنی امیہ نے ایک حیوان کو بڑا بدنام کیا ہے، الو کو. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں فلاں کے گھر الو بول رہے ہیں. میں کافی کتابیں آج پڑھ کے آیا ہوں، جتنی تعریف اس کی وارد ہوئی ہے معصوم سے. واقعاً لا تاکلوہا، اس کو کھانا نہیں، ولا تسبوہا، اس کو گالی نہیں دینا، ولا توتوا الصبیان، اسے بچوں کو نہ دینا تاکہ کھیلیں. کیوں؟ فإنہا کثرت التسبیح، اس لیے کہ یہ حیوان سب سے زیادہ تسبیح کرتا ہے. امام نے پوچھا کیا تسبیح کرتا ہے؟ امام سے پوچھا، کہا یہ رات کے وقت درخت کی شاخ پہ بیٹھ کر اس کا کام ہے ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنا. یہ حدیث ہے. پروردگار اس عید کا صدقہ ہم سب پر رحمت نازل فرما. جو مر چکے ہیں ان کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما. ہماری عزاداری کو قبول فرما. عزاداری جب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک لعنت نہ پڑھی جائیں. تسبیحاں پڑھیے اور خالی لعنت زبان سے نہ کریے. دل میں شدید نفرت ہو، زبان سے اظہار ہو، عمل سے جو بنی امیہ کرتے تھے وہ آپ نہ کریے. وہ شراب پیتے تھے، آپ شراب نہ پیجئے. وہ جھوٹ بولتے تھے، آپ جھوٹ نہ بولیے. وہ کسی کا حق مارتے تھے، آپ حق نہ ماریے. تو زبان سے بڑی لعنت عمل کی لعنت ہے. تو کئی طریقے سے آپ لعنت کر سکتے ہیں. پروردگار اسی لعن کا واسطہ، یہ جو ہم نے محفل پڑھی اس محفل کا واسطہ، پروردگار بانیان کی دلی حاجات کو پورا فرما. بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے، خدا کی قسم. عید غدیر ثانی کہا گیا ہے اسے. اور جیسے کہ مولانا نے کیا تھا کہ رفع القلم، تو اس کے کچھ اور معنی ہیں جس کو روایت کو غلط کرنے کے لیے یہ معنی کر دیے گئے. یہ معنی نہیں ہے، ورنہ یہ روایت حج کے بارے میں بھی ہے کہ جو آدمی حج کر کے آ جائے تو 3 مہینے تک گناہ نہیں لکھا جاتا. تو گناہ لکھے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی پروردگار اسے پاک کر دیتا ہے اور اب اس کے دماغ میں گناہ کرنے کی آتی نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اس کی تعویل ہے. لیکن اکثر علماء نے لے کے یہ تو حدیث ہی غلط ہے. اس کا نام عید غدیر ثانی، یہ مولا علی نے کہا ہے. عید غدیر ثانی، بس ثانی کا لفظ آ بھی سکتا ہے. عید غدیر ثانی کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ جو شوہر کی عید ہے، ارے اس عید کا ہونا واجب تھا. اگر تولے کی عید غدیر ہے تو تبرے کی بھی تو غدیر ہونی چاہیے. بس یہ ہے. پروردگار ہماری دلی حاجات پورا فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی دلی حاجات پوری فرما. شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. بھائی عاقل کے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے مزین فرما. انہیں زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. انہیں توفیق دے کہ ہر سال اس محفل کو آسمان تک لے جائے، کیونکہ یہ محفل وہ ہے جس سے ڈائریکٹ میری خاتون جنت کا تعلق ہے. نام پہ ہے ان کے یہ عید زہرا. عمل لفظ ہی میں لذت آنے لگتی ہے، خدا کی قسم.